بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على نعمه الظاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، وعن معاوية بن الحكم رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. رواہ مسلم. اس حدیث کے راوی ہیں معاویہ ابن حکم السلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مشہور صحابی، حجازی صحابی ہیں. نبی علیہ السلام کے پاس برابر آتے جاتے رہے، اور یہ وہی مشہور صحابی ہیں جن کے متعلق بارہا آپ نے سنا ہے کہ انہوں نے بہت ساری بکریاں پال رکھی تھیں، اور پہاڑی علاقوں میں ان کی بکریاں رہتی تھیں. ایک نوکرانی باندی تھی، اس باندی کو بکریوں کی نگرانی کے لیے رکھا، تو بکریاں چراتی تھی، اور دوسرے تیسرے یا ہفتے میں ایک دو مرتبہ چلے جاتے تھے، نگرانی کر کے آ جاتے. ایک دن گئے تو ایک بکری غائب تھی، کم تھی. تو اپنی باندی سے پوچھا کہ بکری کہاں گئی؟ تو اس نے کہا کہ بھیڑیا کھا گیا. بھیڑیا آیا اور بکری کو لے کے چلا گیا. بھیڑیا بکری کو لے کے چلا گیا. حضرت معاویہ ابن حکم السلمی کہتے ہیں کہ مجھے بڑا غصہ آ گیا، اور میں نے کھینچ کر کے ایک تماچا مارا اس کو، اپنی باندی کو مار تو دیا، لیکن بعد میں مجھے احساس ہو گیا کہ بھیڑیا لے گیا، بچی کی کوئی غلطی نہیں، ہم ہوتے جب بھی بھیڑیا لے جا سکتا تھا. آپ حضرات جانتے ہیں جو دیہی علاقوں کے لوگ ہو گئے، بھیڑیا کی خوبی ہے، بھیڑیا بس بکری کو پکڑتا ہوا نظر آتا ہے، اس کے بعد پھر وہ نظر نہیں آتا. عجیب سب ہوتا ہے، اور عجیب سی مخلوق ہے وہ. اگر بھیڑیا بکری کو پکڑے تو اس کا چھیننا بہت گھیراؤں میں آ جاتا ہے، تب بکری کو چھوڑ کر کے بھاگتا ہے، ورنہ وہ چھوڑتا نہیں. بلکہ عجیب مخلوق ہے. اگر وہ دیکھتا ہے کہ بکرا یا بکری جو پکڑا ہوا ہے بہت وزنی ہے، اٹھا نہیں سکتا، تو کان پکڑتا ہے اور دم سے اس کو مارتا ہے، اپنے ساتھ لے کے بھاگتا ہے. دیکھو اللہ تعالیٰ ہر مخلوق کو اپنے رزق کا انتظام کرنے کے لیے کیسے کیسے طریقہ بنائے. اب ہے بھیڑیا، بکرا ہو سکتا ہے 30-40 کلو کا ہو، اب اس کو اٹھا نہیں سکتا، تو کان پکڑتا ہے اور بھاگے گا، اور دم سے اس کو مارتا جائے گا. اور بالکل بکری یا بھیڑیا جب بکرے کو یا بکری کو پکڑ لے تو سانپ سونکھ جاتا ہے، اتنا خوف زدہ ہو جاتا ہے کہ وہ چلاتا نہیں، آواز نہیں لگا سکتی بکری، اب لے کے بھگے گا. اور اگر بکری ہلکی پھلکی ہے تو فوراً پکڑا اور پیٹھ پر لادا وہ لے کے بھگ جاتا ہے. یعنی ہر مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسے اپنی غذا مہیا کرنے کا ایک ڈھنگ سکھلایا ہے. وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها رب العالمین ہوئے. تو ان کو غصہ آیا، مار تو دیا، لیکن پھر احساس ہوا
کہ تو بھیڑیا اگر بکری لے جا رہا تھا تو اس کی غلطی کیا ہے؟ ہم ہوتے تو جب بھی لے کے جا کے چلا جاتا. اب بہت غصے میں آئے، دکھ ہوا، احساس ہوا، فوراً اب گھر جانے کے بجائے سیدھے اس مادی کو لے کر کے نبی علیہ السلام کے پاس پہنچے. آنے کے بعد کہا یا رسول اللہ، یہ میری مادی ہے، بکریاں چراتی ہے. آج میں گیا تو ایک بکری کم تھی، میں نے اس سے پوچھا کہاں گئی تو اس نے کہا کہ بھیڑیا کھا گیا. تو یا رسول اللہ، میں بھی تو آدم کی اولاد ہی ہوں. دادرا دیکھیں، میں بھی تو آدم کی اولاد ہی ہوں. جیسے آدم کی اولاد کو غصہ آتا ہے، مجھ کو بھی غصہ آ گیا اور میں نے ایک تھپڑ اس کو کھینچ کر کے مار دیا. میں چاہتا ہوں کہ اس کو آزاد کر دوں. اللہ کے رسول نے فرمایا لاؤ کہاں ہے؟ اب ذرا غور سے سنیں، یہ بڑی مشہور حدیث ہے، بڑی مشہور حدیث ہے. سامنے لائی گئی، اللہ کے رسول نے فرمایا این اللہ، یا آپ نے من انا، میں کون ہوں؟ آپ اللہ کے رسول ہیں. رسول اللہ، این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ اللہ کہاں ہے؟ این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ ہاتھ اٹھائی، انگلی کہتے آسمان پر. اب اتنی واضح دلیل، اس پر بھی لوگ جھگڑیں، اختلاف کریں، سمجھیے، اختلاف کریں تو یہ لوگوں کی ضد ہے. اللہ اوپر آسمان کی طرف اشارہ کا، اوپر ہے. اللہ رسول نے فرمایا اعتقھا فانھا مؤمنہ، معاویہ اس کو آزاد کر دو، فانھا مؤمنہ، کیونکہ پکی مومنہ عورت ہے، وہ آزاد کر دیا. تو یہ اس حدیث کی بنا پر بڑی شہرت ان کی، بڑے مشہور اس حادثے کی بنا پر اس کو کہا جاتا ہے حدیث جاریہ. حدیث معاویہ بن حکم نہیں کہیں گے، کیا کہیں گے؟ حدیث جاریہ. اللہ آسمان پر، ساتویں آسمان پر، عرش پر ہے. اس کی دلیل، اس عقیدے کی اس بات میں یہ بہت واضح دلیل ہے عملی طور پر. اور اللہ کے رسول نے اس کے مومنہ ہونے کی دلیل دی. اور آج اگر پوچھا جائے تو ہم نہیں وہ تو حدیث ہے لیکن ہم اشعری ہیں، اس لیے یہی کہیں گے اللہ ہر جگہ موجود. یہی فرق ہے. اور کبھی انشاءاللہ رہا تو بتائیں گے. ہم نے بہت تجربہ کیا، بہت سارے لوگ، کیونکہ بعض کانفرنسوں میں ہم کو بیان بھی کرنا پڑا، دکھلایا میں نے. یہ جتنے بڑے بڑے تھے سب آخر میں توبہ کی ہے. ابو الحسن اشعری توبہ کی ہے، جتنے بڑے بڑے تھے اور اس عقیدے کے علم بردار، آخر میں سبوں نے کیا کیا؟ توبہ کیا. غزالی جس کو حجت الاسلام کہا جاتا ہے، یہ بھی مر رہے ہیں تو ان کے سینے پر کیا ہے؟ بخاری ہے. اور کہتے ہیں بس سب کچھ کر کے دیکھ لیا لیکن عقیدہ وہی ہے جو اس کتاب میں لکھا ہے. میری بوڑھی ماں جو ہے جس عقیدے پہ مری اسی پر میں مرتا ہوں. کیوں دوستو؟ یہ عقیدہ فطرت کے خلاف ہے. یہ عقیدہ فطرت کے خلاف ہے، فطرت کے خلاف. اسی لیے دو عالم بڑے زبردست پیدا ہوئے ابھی متاخرین میں مصر کے اندر. ایک علامہ شیخ احمد شاکر رحمۃ اللہ علیہ، مصر کے علامہ شاکر رحمۃ اللہ علیہ، احمد شاکر. اور اتنی اللہ رب العالمین کو مقبولیت دی فن حدیث کی، ایسی انہوں نے خدمت کی کہ بہت سارے لوگوں نے ان کے نام پر اپنی اولاد کا نام رکھنا باعث خیر و برکت اور فخر سمجھتے رہے. احمد شاکر، بہت سارے لوگوں نے اپنی اولاد کا نام صرف ان کی محبت میں رکھا. اور ان کے ساتھی تھے شیخ احمد فقی رحمۃ اللہ علیہ. اور احمد شاکر تو پہلے سے، احمد فقی جو تھے پکے اشعری، یہی صوفی عقیدے کو تھے. اور عام طور پر لڑتے تھے لوگوں سے، لیکن
اتنے بڑے عالم کو سدھارا کس نے؟ ایک دیہاتی نے. دیہاتی سمجھتے ہو نا کس کو کہتے ہیں؟ جیسے ہم لوگ ہیں، یہ لوگ نہیں، ہم لوگ جیسے ہیں، یعنی گاؤں کے رہنے والے، جنگل کے، ہاں بوادی، یہاں کے بدو جیسے نا دیہاتی. یہ مصر میں ایک مرتبہ راستہ پکڑ کے جا رہے تھے حامد فقی، اور کوئی کسان اپنے کھیت میں ہل چلا رہا تھا. اس وقت کی بات ہے جب ٹریکٹر نہیں، تب تو ہل تو شاید دیکھو گے بھی نہیں. اب جاؤ گے تو نہیں دیکھو گے، ہاں اب بنگلہ دیش جاؤ تو نہیں دیکھو گے، گیا زمانہ. ہاں ورنہ اونٹ کو ہل میں چلتے ہوئے دیکھتا تھا، گھوڑا دیکھتا تھا، بیل کو دیکھتا تھا، بھینسا دیکھتا تھا. اب جو ہے صرف ایک انجن پیٹرول ڈیزل چاہیے، سب کچھ ختم. ہاں تو بیل سے ہل چلا رہا تھا، تو پورے کھیت میں گھوم گھوم کر کے کنارے کنارے آتا ہے. تو ادھر سے راستہ گزرا تھا، وہ کسان بیچارہ مصری، آدھا بدن کھلا، جنگلی، ہاتھ میں ڈنڈا اور ہل پکڑے ہوئے، اور دو بیل آگے چل رہے، مارتا ہے، گالی دیتا ہے، بددعائیں دیتا ہے. تو اب کھیت کی جتائی جانتے ہیں، ادھر سے چلے گا تو کنارے کنارے، پھر ایسے کرتے کرتے آخر میں جب اس راستے کے قریب آیا تو حامد فقی رحمت اللہ علیہ ادھر سے گزر رہے تھے. اس جنگلی کو دیکھ کر کے کہا، میاں صرف یہی بیل کے پیچھے رہ کر کے، دو بیل ایک تم، وہی جانوروں کی زندگی گزارے، کچھ سیکھا پڑھا. کہا کہ غریب آدمی کیا کرے گا، کسان کیا کرے گا. کہا تو پھر کچھ سیکھا معلوم ہے تجھے. کہا بس کچھ نہیں. فصل کب لگانی چاہیے، یہ پوچھو تو ہم بتائیں گے. بیج کب ڈالنا چاہیے. اور مصر کے بڑے عالم ہیں حامد فقی رحمت اللہ علیہ، کہتے ہیں کہ تو بدعقیدہ ہو گئے. کہا ہمیں کیا پتا عقیدہ کیا ہے، بالکل ان پڑھ بدو مصری. آخر میں کہا اللہ کہاں ہے. کہا تم مسلمان ہو، اللہ کہاں ہے. اتنا غصہ آیا، کہا کہ تم اتنی دیر تک بکراتی چھاٹ رہے ہوئے، تم کو یہ پتہ نہیں کہ اللہ کہاں ہے. ابھی اتنی منطق اور فلسفہ، اللہ ہر جگہ ہے. اور بدو کہتا ہے کہ تمہیں پتہ نہیں اللہ کہاں ہے، اللہ آسمان پر رہتا ہے. اللہ اکبر. حامد فقی کہتے ہیں کل مولود یولد میرے دماغ کی آنکھیں کھل گئی، دل کی آنکھیں. اور کہا کہ دیکھو یہ جاہل بتا رہا ہے کہ اللہ کہاں ہے، لیکن منطق اور فلسفے متکلمین نے بتلایا کہ اللہ ہر جگہ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ فطرت یہی ہے، فطری عقیدہ کیا ہے کہ انسان یہ تصور کرے کہ اللہ کہاں ہے، آسمان پر. اس دیہاتی کی نصیحت پر حامد فقی اپنے عقیدے سے توبہ کیے، اور شیخ احمد شاکر رحمۃ اللہ علیہ سے مل کر کے دوسری کی اپنے عقیدے کی اصلاح کیے، اور پھر باقاعدہ توحید و سنت پر اور منہج سلف اور عقیدے سلف کی تائید کرنے لگے. کتابیں بھی لکھے، کتابیں بھی چھپائے، ماشاءاللہ. بلکہ حیرت کی بات ہے، بات تو کہیں اور چلی جاتی ہے. علامہ شیخ الکل میاں نذیر حسین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے جو بڑے شاگردوں میں گزرے ہیں، بڑے نامی گرامی علم میں، وہ مولانا محمد بشیر شہ سمانی رحمت اللہ علیہ بڑے ٹاپ کے شاگرد تھے. اور یہی پہلے آدمی ہیں جنہوں نے دلی کے اندر باقاعدہ مرزا غلام احمد سے جو میدانی مناظرہ کیا ہے، اس کے گاؤں میں جا کر کے مناظرہ تو مولانا ثناء اللہ مرسری، مولانا محمد حسین بٹالوی کرتے رہے، لیکن میدانی مناظرہ جو کیا ہے وہ مولانا محمد بشیر شہ سمانی رحمت دلی کے اندر چیلنج کیا، میاں صاحب سے شیخ الکل سے ہم مناظرہ کریں گے. تو انہوں نے کہا کہ آپ رہیں، ہم اس سے نپٹیں گے، ضرورت پڑے گی تو ہم بتائیں گے. مولانا محمد بشیر شہ سمانی رحمت اللہ علیہ اتنے شہید، اتنے زبردست عالم تھے، اللہ اکبر، کہ کبھی ان کی سیرت پڑھے علماء شہ سمان، اور ان کا ترجمہ تو بہت علامہ فہامہ ہی سے ترجمہ ان کا ملتا ہے. انہوں نے اس نے چیلنج کیا، انہوں نے قبول کیا. دلی میں مناظرے کے لیے جب اسٹیج پر ادھر وہ بیٹھا اور ادھر بوڑا مرزا بیٹھا، اور ادھر مولانا بشیر شہ سمانی رحمت اللہ علیہ، اور حضرت عیسیٰ پر
حضرت عیسیٰ زندہ ہیں یا کہ اللہ نے ان کو وفات دے چکا ہے؟ وہ ظالم یہ ثابت کرنا تھا عیسیٰ مر چکے ہیں، عیسیٰ مر چکے ہیں۔ اب جو حدیثوں میں جس عیسیٰ کے آنے کا تذکرہ وہ میں ہوں، یہ کہنا چاہتا عیسیٰ کی وفات ہو چکی ہے، سمجھ گئے نا؟ تو اب لیکن اللہ حدیثوں کے اندر آیا ہے کہ دوبارہ یعنی عیسیٰ پیدا ہوں گے، مہدی ہوگا، دجال آئے گا، سب کچھ یاجوج ماجوج آئیں گے۔ تو پہلے عیسیٰ کے موت کا، وفات کا، کہ وہ مر چکے ہیں، سمجھ گئے نا؟ آسمان پر نہیں، مر چکے ہیں اور وفات پائیں۔ اب جس عیسیٰ کے مسیح موعود کے آنے کی بشارت حدیثوں میں وہ میں ہوں جو اللہ نے ہم کو بھیج دیا ہے، یہ اب اسی پر یہیں سے وہ شروع کیا۔ اب پھر کسی نے پوچھا، اس کو پکڑا بار بار کہ اچھا وہ تو عیسیٰ جب آئیں گے تو کہا جاتا ہے کہ دجال بھی آئے گا۔ کہا دجال تو آیا ہوا ہے، کون ہے؟ کہا یہ ٹرین، نہیں وہی انگریز ٹرین نکالا تھا، ہاں کیوں؟ اس کے اندر آگ بھی ہے، دھواں بھی نکلتا ہے، سمجھ گئے نا، اور چلتی بھی ہے۔ تو کہا دجال یہی تو ہے ٹرین۔ اچھا یاجوج ماجوج کو کہا انگریز یاجوج ماجوج، یعنی ایسی ہی باتیں وہ کرتا رہا۔ لیکن جب مولانا بشیر سہسوانی سے میدان میں آیا اور مسیح موعود پر اس نے گفتگو شروع کی، اور بشیر سہسوانی رحمۃ اللہ علیہ نے یا عیسیٰ یا عیسیٰ ابن مریم انی متوفیک ورافعک الی ومطہرک، رافعک الیہ کی جو تشہیر کی تو بوکھلا گیا بالکل۔ اب اس زمانے میں وقت بڑا مالدار تھا، اس زمانے میں جہاں وزیر بھی نہیں پہنتا تھا گھڑی، اس کے ہاتھ میں گھڑی تھی۔ اب وہ گھڑی بار بار دیکھتا ہے، ایسے دیکھتا ہے۔ مولانا بشیر صاحب سوچے کیوں گھڑی میں کیا لکھا ہوا ہے؟ آج کا یہ موبائل ہوتا تو کیسے شاید اس میں کچھ دلیلیں نوٹ کر رکھی، یہ کیا دیکھ رہا ہے؟ اب بھاگنا چاہتا تھا۔ بھائی ہمارے خسر صاحب آنے والے ہیں اور ٹرین کا ٹائم ہو گیا ہے، دہلی اسٹیشن پر وہ ٹرین پہنچ چکی ہے، میں ان کے استقبال کے لیے جا رہا ہوں۔ اتنا کہا، کیا لفظ استعمال کیا؟ خسر، سسر۔ سسر کو کیا کہتے ہیں؟ خسر۔ تو جھٹ سے انہوں نے کہا کم وقت جا خسرت دنیا والآخرہ ذالک والخسران اس نے خسر کا لفظ استعمال کیا، حاضر جوابی۔ فوراً انہوں نے کہا جا خسرت دنیا والآخرہ ذالک خسران مبین۔ پورا مجمع کہا لگایا، مارے شرم کے بھگ گیا۔ بڑے ذہین اور فطین انسان یہ تھے۔ جب حج میں آئے تو اس وقت مفتی دہلان بدعتی عقیدہ رکھنے والا مکے میں کہتا تھا ہم شافعی ہیں، لیکن اندر سے بالکل یہ شرکی عقیدہ رکھتا تھا۔ مولانا بشیر سہسوانی رحمۃ اللہ علیہ حج پر آئے تو اس سے مناظرہ، مولانا بشیر سہسوانی کی ملاقات ہو گئی اس مفتی احمد دہلان بہت مشہور مفتی نے کہا ہے، اور بڑی خلاف وہابیت کے خلاف یہ کتاب میں لکھتا تھا۔ جب مولانا بشیر سہسوانی سے ملاقات ہوئی، مناظرے پہ اتر آیا، وسیلے کے استغاثہ اور وسیلہ انہوں نے اس کو شکست دی، میدان چھوڑ کر کے بھگا، حکومت سے شکایت کیا اس نے، اور پھر وہیں انہوں نے سفر حج میں باقاعدہ کتاب لکھی، سیانت الانسان، کتاب کا نام یاد کہیں مل جائے، دنیا میں وسیلے پر سب سے بڑی کتاب سیانت الانسان ان وسوسۃ الشیخ دہلان۔ اللہ اکبر، سمجھ گے نا؟ سیانت الانسان ان وسوسۃ الشیخ دہلان، یہ کتاب انہوں نے لکھا، چھپایا، اور ان کی علمیت کا پوری دنیا میں سکہ جم گیا کہ بر صغیر کے اندر اتنا بڑا عالم اس زمانے میں وصول حدیث، جرح و تعدیل، فقہ حدیث، سند، متن، علل حدیث، اتنی معلومات کا تو کوئی عالم پوری دنیا میں اس وقت نظر نہیں آتا تھا۔ اس کتاب نے ان کا سکہ جما دیا۔ وہ کتاب جو ایک زمانے سے ناپید تھی، پھر یہی شیخ حامد فقی رحمت اللہ علیہ جب ان کا عقیدہ درست ہو گیا تو اپنی تحقیق اور تعلیق سے پھر دوبارہ دنیا والوں کے سامنے یہی ذات ہے جنہوں نے اس کتاب کو چھپا کر کے دوبارہ
عام کیا اور پھر الحمدللہ سعودیہ گورنمنٹ کو دیا اور اس نے خوب چھپایا اور بڑی بہت زیادہ فری میں تقسیم کی گئی. تو مولانا بشیر صحتوانی کے سکہ جم گیا. کیوں؟ 2000 بہت سارے اندازہ لگائیں کہ سورۃ الفاتحہ کی تفسیر کرنے لگے دلی میں فجر کے نماز کے بعد تو 3.5 مہینہ میں ختم ہوئی. علم ذرا دیکھو کتنے مہینے میں؟ 3.5 مہینے میں صرف سورۃ الفاتحہ کی تفسیر ہوئی. دلی کے اندر بیٹھے مسجد کا صحن گلیاں بھر گئیں. اور پھر اس کو ان کے شاگرد تھے شیخ الحدیث مولانا احمد اللہ صاحب پرتاپ گڑھی رحمۃ اللہ علیہ، جو دہلی محدث سمجھے جاتے تھے، استاد العلماء، اور بر صغیر میں یہی پہلے عالم ہیں جن کو شیخ الحدیث کا لقب ملا. مولانا احمد اللہ صاحب شیخ الحدیث دہلوی بھی کہے جاتے ہیں چونکہ زندگی دہلوی گزاری، اور پیدائش کے اعتبار سے پرتاپ گڑھی کہے جاتے ہیں. گاؤں کا نام مبارک پور ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو توفیق دیا. یہ اپنے استاد مولانا بشیر صحتوانی کی وہ 3.5 مہینہ جو سورۃ الفاتحہ کی تفسیر کی تھی، یہ بیٹھ کر کے نوٹ کرتے رہے. بعد میں اس کو انہوں نے چھپا کر کے دنیا میں عام کیا. تو میرے بھائی بات چلی تھی کہ یہ حدیث جاریہ، کس پر؟ حدیث جاریہ پر. فطری عقیدہ کیا ہے؟ فطری عقیدہ کیا ہے؟ اللہ صحیح ہے، کل مولود یولد علی الفطرہ. اسی لیے مدینہ یونیورسٹی میں پڑھنے کے زمانے میں میں نے ایک صاحب خانقاہی کہیں آ گئے تو کلیت الحدیث میں داخلہ لے لیے، اپنے ہی یہاں کے تھے. تو ایک دن باہر نکلے تو میں نے ان سے پوچھا مولانا اب آپ صحیح بتائیں کہ اب عقیدہ کیا رکھتے ہیں آپ کو کیا سمجھ میں آیا؟ توحید کیا؟ عقیدہ توحید اللہ ہر جگہ ہے، اسماء و صفات. واللہ اس نے کہا مولانا صاحب دیکھیں بات اصل ہی ہے، ہمارے جتنے جاہل ہیں سب کا عقیدہ صحیح ہوتا ہے اور جتنے مولوی ہوتے ہیں سب کا عقیدہ خراب ہوتا ہے. یعنی مجھے حیرت ہوئی اس بات پر کہ عقیدہ بعد میں جب منطق فلسفہ پڑھتے تب خراب ہوتا ہے، جب تک عالم نہیں بنتے تب تک عقیدہ درست ہوتا ہے. سمجھ گئے؟ تب تک عقیدہ درست ہوتا ہے. یہ سب عجمی خیالات ہیں جس کی بنا پر یہ عقیدہ ہمارا برباد ہوتا ہے. حدیث جاریہ وہی معاویہ بن حکم السلمی جو جاریہ کے آقا تھے. بعض لوگوں نے کہا اسی سفر میں، بعض لوگوں نے اسی سفر جب آئے تھے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں یہ بات کا واقعہ ہے. نبی علیہ السلام کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے اور انہوں نے سن رکھا تھا جب چھینک آئے تو کیا پڑھنا چاہیے؟ الحمدللہ. اور سننے والا کیا کہے؟ یرحمک اللہ. اللہ اکبر. حدیث سن رکھی تھی، نماز پڑھ رہے تھے، نمازی کی حالت میں ان کو چھینک آ گئی، انہوں نے کہہ دیا الحمدللہ. سمجھئے نا؟ یا بعض روایتوں میں آئے کہ چھینک آئی نمازی کو. کیا آئی؟ نمازی کو. کسی نمازی کو چھینک آئی، اس نے کیا کہا؟ الحمدللہ. انہوں نے کیا کہا؟ یرحمک اللہ. سارے لوگ ادھر والا بھی یہ ادھر والا، یہ کہتے ہیں سبحان اللہ میں نے کس کو گالی دے دی جو اتنا ہم کو سب گھیور رہے ہیں. سلام پھیرنے کے بعد بھی سب ایسے ہی. میں کہتا ہوں سبحان اللہ میں نے کون سا گناہ کا کام کیا جو نمازی سے کوئی ایسے ہم کو اس طرح سے گھیور رہے ہیں، ہم کو ڈانٹ پھٹکار کر رہے ہیں. اتنے میں اللہ کے رسول کھڑے ہوئے اور فرمائی، حدیث فرمائی. اللہ اکبر. سمجھ گئے نا؟ ان هذه الصلاۃ، یہ جو نماز ہے، لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، اس نماز میں لوگوں سے گفتگو کرنا جائز نہیں ہوتا. یہ بات سمجھ. گفتگو کیا کیا اب سمجھنا ہے، غور سے سمجھیں. چھینکنے والے نے کیا کہا؟ لوگوں سے کلام تو نہیں کیا، الحمدللہ پڑھ دیا، اللہ کی تعریف. لیکن جو انہوں نے جواب دیا یرحمک اللہ، اب کیا ہو گیا؟ کلام الناس ہو گیا. بھائی اللہ آپ پر رحمت نازل کرے، یرحمک اللہ. دیکھیں کلام الناس ہو گیا. یعنی نماز کے اندر ہے اچھی بات، دعا دے رہے ہیں، لیکن ایک کلام الناس ہے. کلام الناس کا مطلب سمجھے؟
نہیں کسی کو خطاب کر کے کلام الناس. اتنا ہی کہا تھا یرحمک اللہ. اللہ کے رسول نے سلام پھیرنے کے بعد کیا سمجھایا؟ ان هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من کلام الناس. یہ نماز جو ہے اس میں کلام اللہ جائز لوگوں سے گفتگو کرنا جائز نہیں ہے. انما هو التسبیح. نماز میں کیا ہے؟ سبحان اللہ کہنے کی جگہ ہے. والتکبیر ہو، تکبیر کہنے کی جگہ ہے. اس لیے ذرا دیکھو نیت باندھے تب سبحان اللہ، ٹھیک ہے نا. سمع اللہ لمن حمدہ کہے جب بھی اللہ تعالیٰ کے حمد و ثنا. رکوع میں گئے جب بھی سبحان ربی العظیم. سجدے میں گئے جب بھی سبحان ربی العظیم. اٹھتے بیٹھے کیا اللہ اکبر. کلام اللہ سے نہیں ہے. انما هو التسبیح. نماز صرف تسبیح ہے. یعنی نماز میں کیا ہے؟ تسبیح پڑھنا ہے، تکبیر پڑھنا ہے، وقراءۃ القرآن اور قرآن کی تلاوت کرنا ہے. ہو گئی بات. اس حدیث کو روایت مسلم نے روایت کیا ہے. اس حدیث کو نقل کر کے ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب بلوغ المرام میں یہ ثابت کر رہے ہیں کہ انسان کے لیے نماز میں کسی سے گفتگو کرنا جائز نہیں ہے. کسی سے گفتگو کرنا جائز نہیں ہے. کیوں؟ اللہ کے رسول نے منع کر دیا. باب شروطی صلاح چلا ہے، نماز کے شرائط کا بیان چل رہا ہے نا. نماز کے شرائط میں سے ہے کہ انسان لوگوں سے گفتگو کرنے سے باز رہے. اللہ اکبر کہہ لینے کے بعد صرف تلاوت قرآن، تسبیح، تحلیل، تکبیر ہے. اب لوگوں سے گفتگو کرنا جائز نہیں ہے. آئی بات سمجھ میں؟ یہ تمام اہل علم کا اتفاق ہے. لیکن اب یہاں دو چیزیں ہیں. جیسے اس پر اتفاق ہے کہ نماز کی حالت میں گفتگو کرنا جائز نہیں ہے کسی سے، جیسے حدیث کے اندر ہے، ایسے ہی اب دو مسئلے اور سمجھیں. ایک مسئلہ تو یہ ہے، اس پر بھی اتفاق ہے اہل علم کا، کہ انسان اگر بھول کر کے بات کر لیا تو کوئی حرج نہیں. سمجھ گئے نا؟ انسان نماز پڑھ رہا ہے لیکن اتفاقاً بھول گیا. مثال کے طور پر آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کے بچے نے آپ کو آواز لگائی، آپ کی ماں نے لگائی، باپ نے لگائی، آپ نے خیال نہ کیا، آپ نے کیا بات ہے، لیکن کہتے ہی پتہ چل رہا ہے نماز پڑھ رہا ہوں. تو بھول کر کے اگر بات کر لیا نماز میں تو نماز میں کوئی فرق نہیں آئے گا. آئی بات سمجھ؟ چونکہ بات کرنے کا کوئی قصد اور ارادہ نہیں تھا، بھول کر کے. مثال سمجھ میں آئی نا؟ بھول کر کے. اگر قصدن کریں گے تو نماز باطل، اگر قصدن نہیں بھول کے کیے تو نماز باطل نہیں ہوگی. نمبر 2، اگر انسان اصلاح نماز کے لیے، کس کے لیے؟ اصلاح نماز کے لیے، یعنی اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں، کوئی ایسا معاملہ آ جائے کہ بغیر اس گفتگو کے نماز پڑھنا مشکل ہو جائے. اس کی مثالیں ہو سکتی ہے. کبھی آپ امام کو رکوع دے رہے ہیں، امام 3 رکعت پڑھ کر کے امام ایک ہی سجدہ کر کے کھڑا ہو رہا ہے. سجدہ کتنا ہونا چاہیے؟ 2. آپ نے کہا اللہ اکبر، سبحان اللہ. وہ سوچا کہ شاید کہ مجھے بیٹھنا چاہیے تھا، ہم کھڑے ہو رہے ہیں. پھر آگے کیا کیا؟ وہ بیٹھ گیا. ایسے ہوتا ہے نا. امام کو یہ احساس نہیں کہ میں غلطی کر رہا ہوں، میں نے ایک ہی سجدہ کیا ہے، اور آپ اس کی نیت ہے کہ ایک سجدہ اور کرو، لیکن آپ نے کیا کہا؟ سبحان اللہ. اس نے سمجھا کہ 2 رکعت پر ہمیں بیٹھنا تھا،
میں شاید بھول رہا ہوں 2 رکعت ہمیں بیٹھنا چاہیے، وہ بیٹھ گیا، پھر آپ نے کہا سبحان اللہ، اب وہ کھڑا ہو رہا ہے. یعنی آپ سبحان اللہ لقمہ دے رہے لیکن وہ سمجھ نہیں رہا ہے کہ کیا آپ کہنا چاہتے ہیں. اب یہاں نماز کی اصلاح کی غرض سے آپ کہہ دیں اسجود، ارے بھائی سجدہ کر لیجیے، ایک سجدہ کیا. تو امام شافعی، احمد بن حنبل، اکثر اہل علم کہتے ہیں اس سے بھی نماز درست ہو جائے گی. ایسی حالات آ جائے تو نماز کی نماز کی اب یہ نہیں کی، یہ نہیں کہ چابی آپ ڈھونڈ رہے ہیں یا بیوی نماز پڑھ رہی ہے آپ چابی ڈھونڈ رہے ہیں، وہ چابی رکھی ہوئی ہے. یہ نماز کی اصلاح کے لیے نہیں، لیکن آپ نے یہاں جو بات کی سجدہ کر لو یا اسجود، سجدہ ایک ہی آپ نے کیا ہے. تو یہاں آپ بات کر رہے ہیں نماز کی اصلاح کے لیے. اصلاح صلاۃ کے لیے نماز میں اگر گفتگو کری جائے تو اکثر اہل علم کے نزدیک یہ بھی جائز ہے. اس کی تفسیر انشاءاللہ آگے آئے گی. دوسری حدیث وعن زید بن ارقم رضی اللہ عنہ قال ان كنا لنتكلم في الصلاة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يقلب احدنا صاحبه بحاجته حتى نزلت حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام متفق علیہ واللفظ لمسلم. زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ، یہ مشہور صحابی ہیں، بڑے مشہور، آپ لوگوں نے سنا ہوگا. زید بن ارقم یہ کہتے ہیں کہ ان کننا لنتکلم، ہم لوگ نماز میں بات کرتے تھے نبی علیہ السلام کے زمانے میں. نبی علیہ السلام کے زمانے میں ہم لوگ نماز بھی پڑھتے رہے تھے، نماز پڑھنے کی حالت میں گفتگو کو بھی کر لیتے. پھر آگے کیا کہتے ہیں یکلم احدنا صاحبہ بحاجتہ، اپنے بازو والے سے آدمی ضرورت کی باتیں پوچھ لیتا تھا. اور یہ سب کب ہوتا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں. کیا پوچھ لیتے تھے؟ جماعت کھڑی ہے، ظہر کی نماز ہے، مسجد میں پہنچے تو جماعت کھڑی ہے، بازو والے سے پوچھتے کتنی نماز رکعتیں آپ لوگ پڑھ چکے ہیں؟ اس نے کہا کہ ابھی 3 ہی ہوئی، تو بس پوچھ لیتے. اکثر اہل علم نے کہا کہ حاجت سے مراد یہ ہے، سمجھ گئے نا. یا بعض لوگوں نے عموم رکھا کہ کوئی بھی کام ہوتا بھائی یہ نماز کے بعد یہ کام کر لینا. کہتے ہیں کہ اس طرح سے اپنی ضرورت کی بات اپنے ساتھی سے کرتا تھا. اور کب کرتا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں. حتی نزلت، یہاں تک کہ آیت نازل ہو گئی، یہاں تک کہ آیت نازل ہو گئی سورۃ البقرہ کی حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا للہ قانتین. حافظوا علی الصلوات، اے لوگوں نمازوں کی حفاظت، صلوات یعنی 5 نمازوں. ایسا نہیں کہ بھائی پابندی کرو مغرب کی، عشاء کی، ظہر کی، عصر اور فجر میں سوئے رہ جاؤ، چلے گا، کوئی بات نہیں. ایک صاحب نے بڑی پیاری بات کہی، اللہ کبھی جاہل بھی بڑی اچھی بات. ایک عام آدمی تھا، ابھی 2 دن پہلے کہنے شیخ آج ہم کو بڑا افسوس ہو گیا، اللہ تعالی ہم سب کو توفیق نصیب کرے، بڑا افسوس ہو گیا. کیا بات ہے؟ آج ایک عرصے سے جب سے آپ درس دیتے ہیں اور میں نے سنا تھا درس کے اندر کہ عصر کی نماز میں فرشتے، رحمت کے فرشتے حاضر ہوتے ہیں، سمجھ گئے نا، عصر اور فجر میں. کہتے اس وقت سے لے کر کے میں نے آج تک ہماری کبھی عصر کی تکبیر تحریمہ نہیں چھوٹی.
کیونکہ یہ چھوٹ جائے تو سمجھو کہ رحمت کے فرشتے آئے اور ہم گھر میں، رحمت کے فرشتے کہاں گئے؟ وہ مسجد میں. تو میں اس وقت سے ابھی تک تکبیر تحریمہ نہیں چھوٹی، پہلے پہنچ جاتا ہوں، جلدی وضو کر لیٹتا ہوں، آرام کرتا ہوں قیلولہ کرنے کے بعد فوراً. لیکن آج جو ہے 2 دن پہلے استنجا کرنے میں ذرا تاخیر ہو گئی، 1 رکعت ہماری چھوٹ گئی، 1 رکعت چھوٹ گئی. ایک تو افسوس ہے، اور دوسرا مسئلہ یہ پوچھنا ہے کہ ہم نے پڑھی، افسوس تھا میں 34 رکعت پڑھنے کے لیے کھڑا ہوا تو سورۃ الفاتحہ پڑھی، کوئی سورت نہیں پڑھ سکیا، بھول گیا. نماز ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ بہرحال میں نے بتایا نماز تو ہو گئی، لیکن اس کا یہ امر ہم سب کے لیے کیا ہے؟ عبرت اور نصیحت کا. کیوں؟ کتنی پیاری بات بتائی کہ جب رحمت کے فرشتے آتے ہیں تو ہم کیوں ہم گھر میں رہ گئے اور رحمت کے فرشتے کہاں سے واپس چلے گئے؟ کتنی عجیب سی بات ہے. اور یہی معاملہ دوسری نماز کون ہے؟ ان قرآن الفجر کان مشہودا. اللہ فجر کی نماز میں ہمارے اسلاف ایسے ہی کرتے تھے. اللہ اکبر. مولانا محمد بن یوسف سورتی کا نام سنا ہوگا آپ لوگوں نے، ایک گجرات سورت کے رہنے والے تھے. ابھی ان کی اولاد کراچی میں رہتی ہے اور کچھ انڈیا میں ہے. کہا جاتا ہے کہ پچھلی صدی جو رہی پورے بر صغیر میں 3 عربی ادیب تھے. کتنے؟ 3 عربی ادیب تھے. عربی ادیب سمجھتے ہیں نا، عربی زبان کے بہت ماہر. 3 عربی ادیب تھے، سمجھیے نا. مولانا محمد بن یوسف سورتی، مولانا عبدالعزیز میمن اور مولانا عبد المجید حریری. یہ 3 عالم تھے، 3 عالم. اور پوری دنیا، پورے بر صغیر میں عربی زبان ان سے زیادہ کوئی نہیں جانتا تھا، اور تینوں اہل حدیث تھے. بڑا کمال ہے، تینوں کیا تھے؟ تینوں اہل حدیث تھے. سمجھ گئے نا. مولانا محمد بن یوسف سورتی، اسی لیے علی گڑھ وغیرہ میں مولانا عبدالعزیز میمن علی گڑھ وغیرہ عربی کے پروفیسر زمانے تک. مولانا محمد بن یوسف سورتی حدیث کے بھی بڑے ماہر تھے. اللہ تعالی ہمارے اندر بھی شوق پیدا کرے. تو پتہ چلا ہے کہ یہ گجرات سے دلی میاں صاحب کے پاس حدیث پڑھنے کے لیے گئے تو میاں صاحب کو تو انتقال ہو گیا تھا، لیکن کہتے ہیں پیدل گئے ہیں، سواری کے لیے پیسے نہیں تھے، بڑی مشقت کے ساتھ. اور وہاں گئے ہیں تو درخت کے نیچے سوتے تھے اور درخت کے نیچے بیٹھ کر کے سبق یاد کرتے تھے. جب گرمی لگتی تو نہر میں جا کے نہا لیتے تھے. یہ علی گڑھ سے ایک مرتبہ دکن میں، اب مہاراشٹر میں ہو گیا، ایک ڈسٹرکٹ ہے نادیڑ، وہاں آئے تو ماشاءاللہ ریلوے اسٹیشن کے بعد ایک شاہی سواری، بڑا سا تانگا جو آتا تو اس پر بیٹھے، اور مسجد قمر الدین اہل حدیث مسجد ہے، اس مسجد میں گئے اور ڈنڈا ساتھ رکھتے تھے ماشاءاللہ. نماز فجر پڑھائی اور پڑھنے کے بعد سلام پھیرنے کے بعد کہا مسجد کا دروازہ بند کر دو. مسجد کا دروازہ انہوں نے بند کرا دیا اور ڈنڈا لے کر کے کھڑے ہو گئے. اب جتنے لوگ تمباکو کھاتے ہوئے مسواک کرتے ہوئے آئے، کسی ایک کو مسجد میں داخل نہیں ہونے دیا. کہا واپس جاؤ، واپس جاؤ. پہلا منظر دیکھا لوگوں نے، کسی ایک کو مسجد میں نہیں داخل ہونے دیا. کہا جو رحمتیں بٹنی تھی وہ تو فجر کی نماز میں بٹ گئی، اب کیا آ رہے ہو؟ اللہ اکبر. ہمارے اسلاف فجر کی اور عصر کے نماز کی کتنی اہمیت سمجھتے گئے. کہا کہ ان قرآن الفجر کان مشہودا. کہا رحمت کے فرشتوں تو فجر میں آئے تھے اور اللہ تعالیٰ کی ساری رحمت و برکت بٹ گئی، اور اب تم کیا آ رہے ہو مسجد کا حمام استعمال کرنے کے؟ جاؤ. سب کو لوٹایا اور کہتے دوسرے دن اذان کے پہلے سب پوری مسجد بھر چکی تھی کہ کہیں ایسا نہ ہو مولانا پھر ڈنڈا لے کر کے کھڑے ہو اور رحمت و برکت سے محروم ہو جائیں. تو میرے بھائیوں، افسوس کی بات ہے آج مسلمان جو ہیں ہر نماز کی پابندی تھے، لیکن عصر اور فجر یہ دونوں نمازیں غائب کر دیتے. ان کا خاص اہتمام ہونا چاہیے. کیوں؟ حافظوا علی الصلوات، 5 نمازوں کی حفاظت کرو. والصلاۃ الوسطی، اور خاص کر صلاۃ وسطی کا خیال رکھو. اللہ تعالیٰ دیکھو
یعنی صلوات میں تو جمع کر سکے ساری نمازیں آ گئی نا، لیکن پھر اس کے بعد نماز صلاۃ وسطیٰ کا الگ سے. صلاۃ وسطیٰ کیا ہے؟ بعض صاحب نے روایت کیا، دیکھو کیا ہے یہ، نماز گنو مغرب عشاء، سمجھ گئے نا، مغرب عشاء ہو گئی نا، پھر فجر اور ظہر، بیچ میں کیا بچی؟ عصر، بیچ والی نماز، دو ادھر دو. حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی. اسی لیے نماز عصر کے بارے میں بخاری کی روایت، من فاتتہ صلاۃ العصر، جس انسان کی نماز عصر فوت ہو گئی، فوت کر دیا نہیں، چل کیا ہے، لاپرواہی سے فوت ہو گئی، فکأنما اطر اہلہ ومالہ، سمجھو کہ اس کا اتنا نقصان و خسارہ ہوا کہ ساری اولاد، ساری جائیداد، پراپرٹی جل کر کے راکھ ہو گئی. کتنا بڑا نقصان ہے. تو صلاۃ وسطیٰ، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی. اسی لیے تو اللہ کے رسول نے رغبت دلائی کہ نماز عصر تکبیر تحریمہ کے ساتھ باجماعت ہو جائے. اور کیسے رغبت دلائی؟ سبحان اللہ. اللہ فرماتے رحم اللہ امرأ صلی قبل العصر اربعا. اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کا دروازہ میرے اس بندے اور میرے اس امتی پر کھول دے جو عصر سے پہلے 4 رکعت سنت پڑھ لیتا ہے. دیکھا آپ نے؟ رحم اللہ امرأ، اللہ اپنی رحمتوں کا دروازہ کھولے. دعا آپ دے رہے، اور اللہ کے رسول کی دعا کبھی رد نہیں کی جاتی. رحم اللہ امرأ، اللہ اپنی رحمتیں نازل کرے اس امتی پر جو عصر سے پہلے صلی قبل العصر اربعان، جو عصر سے پہلے 4 رکعت. اللہ اکبر. وہ خصوصیت کیا، جب آدمی اول وقت جائے گا، اس 4 رکعت کی لالچ میں اول وقت جائے گا تو جماعت ملنا ہی ملنا ہے. اسی لیے کوشش کی جائے کہ وحافظوا علی الصلاۃ والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین. اور نماز میں قانتین کا ترجمہ کیا گیا ساکتین. کیا؟ سکون، خاموشی کے ساتھ. اور نماز میں خاموشی سے کھڑے رہو، یعنی بات نہ کرو. حضرت زید بن ارقم کہتے ہیں کہ ہم لوگ نماز کے اندر بات کرتے تھے، اللہ رب العالمین نے اس آیت کو نازل کر دیا اور فرمایا وقوموا للہ قانتین، خاموشی کے ساتھ نماز میں کھڑے رہو، نماز میں بات مت کرو. کہتے ہیں فَأُمِرْنَا بِالسُّكُوتِ، تو ہم لوگوں کو حکم دے دیا گیا خاموش رہنے کا. وَنُهِينَا عَنِ الْكَلَامِ، اور گفتگو کرنے سے ہمیں منع کر دیا. کیا مطلب ہے؟ اب وہ حدیث منسوخ ہو گئی. کیا کہیں گے اس کو؟ منسوخ. سمجھتے ہو؟ ہاں، منسوخ ہو گئی. اور ناسخ کیا ہے؟ ناسخ کیا ہے؟ یہ آیت. نہیں سمجھے؟ منسوخ یعنی کینسل ہو گئی، اب اس پر عمل نہیں کیا. لیکن ناسخ یعنی وہ آیت یا وہ نص اور حدیث جس نے اس کو منسوخ کیا، اس کو کیا کہا جائے گا؟ ناسخ. ناسخ کیا ہے؟ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین. کیا پتا چلا کہ آیت نے حدیث کو کیا کیا؟ منسوخ کر لیا. اب قیامت تک اس حدیث پر عمل نہیں کیا جائے گا. کس حدیث پر؟ وہ یہ نہیں کہہ سکتا بھائی بات کرنا جائز ہے. کیوں؟ صحابہ کرام بات کرتے تھے ابتدا میں، لیکن بعد میں اللہ نے آیت نازل کر کے منع کر دیا. اللہ وعن ابی ہریرہ، یہ حدیث بخاری اور مسلم کے ہیں، لیکن الفاظ کہاں کے ہیں؟ یہ مسلم. کیا الفاظ جو ہیں بخاری دیکھیں تو کچھ الفاظ میں فرق ملے گا. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ. بس ختم. چلو ٹھیک ہے، انشاءاللہ اگلے میاں